جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سجیشن آیا ہوا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، انہوں نے 5 بڑے اس کو نام لیے ہیں کہ یہ اگر بیٹھ جائے تو کیا سیاسی استحکام آئے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 5 بندے ہیں، اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، اسی طرح دیگر جو جماعتیں ہیں اور بلوچستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اگر شامل نہ ہو، میرے نظر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا یہ بتا دوں کہ کیونکہ سیاسی عدم استحکام جو ہے، اس میں سب سے جو متاثر ہوئے ہیں وہ 2 صوبے ہیں، وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ایک ہے صوبہ خیبر پختونخوا اور دوسرا ہے بلوچستان۔ تو جس میں اگر اس صوبے کے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں اگر نہ ہو تو میرا خیال نہیں ہے کہ ٹھیک ہے۔ ایک طرف جو ان کے ساتھ جو ان کا ایک پڈا چل رہا ہے وہ ابھی سے نہیں ہے۔ وہ جب 2013 میں ان کی حکومت آئی تھی تو ایک جماعت مسلسل دھرنوں پہ اتر آیا تھا، تو ان کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ وہ کچھ ڈیمانڈ پیش کر رہے تھے، ان کا صرف نظر اس چیز پہ تھا کہ حکومت ہمیں ملے۔ تو 2013 سے لے کر 18 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو وہ اس وقت بھی یہی نظام تھا۔ جب 2018 میں یہ اقتدار میں آ گئے تو وہ پھر 2018 سے لے کر 2022 تک جو تقریباً 4 سال سم تھنگ یہ اس میں وہ تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں نے سب دیکھا ہے۔ اور جب یہ گئے تو دوبارہ، یعنی جو پارٹی اگر وہ اقتدار میں ہو، کہ اگر ان کے پاس ساتھ پھر ٹھیک بھی ہے، صحیح کام بھی کرتا ہے، جیسا کہ 2018 میں عمران خان سے فرما رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے سعودی عرب میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہمیں فنڈز وغیرہ آ رہے ہیں، تو دیگر ملکوں کے ساتھ وہ ہمارے کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ ٹھیک تھا۔ ابھی اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے جو ان کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب جو وہ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں گے کہ پورے پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، ان کے سیاسی ہیڈ ہے، وہ ایک ہی پیج پہ بیٹھ جائیں اور اس کا حل نکالیں، اس کا حل تلاش کریں۔ اگر اس موجودہ حکومت کو اگر 5 سال ٹائم ملا ہے تو ہم 5 سال انتظار کرنا ہے کہ ہم انتظار کریں۔ اور جب الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہوا تھا، تو ہم اس چیز کو فوکس کریں کہ انہوں نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے، آیا یہ وعدے وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ بولا کہ جو معیشت ہے، دیکھیں معیشت جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ جو حکومت ہے، ابھی تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں کہ ہمارے 5 بارڈر بند ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی جو سیزن ہے پاکستان کا، جو ایکسپورٹ کینو جو ہے کتنے تعداد میں ایکسپورٹ ہو رہے تھے، پوٹیٹو دیکھ لیں کتنا وہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا، لیکن 3 مہینوں میں آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ جو 5 بارڈر ہے یہ بند ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے، جو سوز بارڈر ہے، اس کے علاوہ تفتان بارڈر ہے، اس کے اوپر آپ نے کیا کام کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارا معیشت ٹھیک ہو تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنا ایکسپورٹ کے اوپر زور دینا ہے، اور جو ایکسپورٹر ہے ان کو اپنے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ لیکن حکومت کے پاس بالکل اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اور دوسرا جو خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے اور موجودہ جو صوبائی حکومت میں اس پہ بات کروں گا آگے چل کے، میں صوبائی حکومت پہ بات کروں گا آپ سے، آگے چل کے صوبائی حکومت پہ بات کروں گا، اس وقت آپ بتائیے گا۔ اس وقت میں ارباب خضر حیات صاحب ہیں، حکومت کی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کو لاسٹ میں رکھا تاکہ سب کی گفتگو یہ سنیں۔ حکومت کے نمائندے ہیں اور انہی کے وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں، انہوں نے یہ بہت ہی ایک بڑا آپ کا سولوشن دیا ہے، سجیشن دیا ہے۔ اب میں ارباب صاحب سے پوچھوں گا، ارباب صاحب یہ جو 5واں شخص ہے جس کا نام نہیں لیا رانا ثناء اللہ نے، وہ کون ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک سیاسی استحکام کی بات ہے تو میری ذاتی جو وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں نا تو ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو جائے گا۔
اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور چلے گئے. پارٹی کے جو ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ کیوں گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری جانب جو ان کے دوسرے قائدین ہیں پارٹی کی, وہ بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. پھر وہ چلے گئے لاہور میں, وہاں پر انہوں نے جو گند کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. آج میرے خیال میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے اس پہ. دوسری بات یہ کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کے چینل میں وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جو مذاکرات کرتے ہیں وہ کریں, ہم تو اپنا احتجاج کریں گے. تو آیا یہ جہاں پر جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں, جو ان کی حکومت ہے, تو یا کیا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے, یا تو یہ مکمل تعلقی کے اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کیونکہ بیرسٹر گور صاحب جن کو پارٹی چیئرمین بنایا گیا ہے, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے, یہاں پر وزیر اعلیٰ کا دوسرا آتا ہے. جو ان کے اندر اور دڑے بندیاں ہیں ان کے الگ الگ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. تو مذاکرات آپ کس سے کریں گے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی تو میرے خیال میں کوئی تکے نہیں بن رہی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو ختم ہو چکے ہیں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے کہ 2029 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی, ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ اب اپنے ساتھ نوٹ کر لیں آج کی تاریخ. اور 2029 کیسے کیوں ایسے ڈاکٹر صاحب کیسے ہوگا یہ پی ٹی آئی ایسے نہ کہ پی ٹی آئی کو جس نے بنایا تھا وہ بھی خود چلے سب جیل کے اندر چلے گئے ہیں. جنہوں نے ان کی بنیادیں رکھی تھی ان کی اپنی بنیادیں ہل چکی ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے نا, ابھی آپ دیکھیں کہ یہ لاہور چلے گئے تھے, اور مسلم لیگ نون کو جو بنایا تھا, جی, اور دیکھیں مسلم لیگ نون کو جنہوں نے بڑھایا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو آپ اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے یہاں پر, ایک سوال وہ یہ ہے کہ آپ نفی کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم کے مشیر کو, اور وہ ہیں مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر سیاستدان جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے یہ سلوشن دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ سلوشن, یہ جو مذاکرات کا سلوشن ہے, یہ بالکل بے معنی ہے, فضول ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں, تو دیکھیں نا, یہ تو پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, وزراء بھی ہوتے ہیں, ترجمان بھی ہوتے ہیں ہم جیسے. تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے کہ چاہے اس وجہ سے ملک کو صحیح سمت پر چلایا جائے, اس مذاکرات کی وجہ سے, یعنی ایک سلوشن کی وجہ سے انہوں نے ایک سلوشن پیش کیے کہ اس سے ملک کو آگے کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ میں اس وقت خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں, تو مجھے تو پی ٹی آئی کی پوری پوزیشن پتہ ہے کہ ان کی پوزیشن کیا رہ گئی ہے. یہاں پر تو آپ دیکھیں پشاور میں یہ لوگ جلسہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ 2000 بندے نہیں ہوتے ہیں. یہ سوابی میں جلسہ کرتے ہیں, موٹر وے بند کرتے ہیں, ان کے ساتھ 500 بندے نہیں ہوتے ہیں. یہ کوہاٹ پہ جلسہ کرتے ہیں, وہاں پر ان کے جلسے میں 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان کی تو یہ پوزیشن رہ گئی ہے. تو آپ مذاکرات تو ان سے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہے, جن کے ساتھ عوام ہوتے ہیں, جن کے ساتھ کارکن ہوتے ہیں. ان کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. ان کے تو میرے خیال میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے ضمنی الیکشن میں کیا حال ہوا. ہری پور جو کہ خیبر پختونخوا میں ان کا بئی حلقہ تھا, وہاں پر ان کا کیا رزلٹ نکلا ہے. وہاں پر تو یہاں پر تو ہماری حکومت نہیں تھی نا کہ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہاں پر داندلی ہو گئی ہے. کسی قسم کی داندلی نہیں ہوئی ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں وہاں پر ضمنی الیکشن ہوئے, ان لوگوں کی پارٹی کا وہاں پہ خاتمہ ہو گیا ہے. ان کو تو آئندہ الیکشن میں امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ آج وزیر اعلیٰ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے کہ ہم 8 فروری کو یہ کریں گے وہ کریں گے, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح مذاکرات کریں گے جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. ان کے وزراء کے بیانات آپ دیکھیں سامنے لیں, کبھی وہ پاک فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں پہلے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں, ان کے جو سہولت کار ہیں, جو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ لوگ آیا اس ملک کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. لیکن میں جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ان کو سزائیں مل رہی ہے.